السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 48 ہم لوگ آج شروع کریں گے، درس نمبر 48، جس میں ہم المدرج انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ درجہ فعل ہے، روٹ ورڈ سے اس کا مطلب ہوتا ہے اسکول، کوئی لکھی ہوئی چیز لپیٹنے کے بھی معنی میں آتے ہیں، سیڑھیوں کے اسٹیئرکیسز جس سے درجہ پھر نکلے۔ تو المدرج جو ہے ان شارٹ یہ وہ روایت ہے جو کہ اوبیسلی ہوتی تو غلط ہے، اور جس میں بعد میں راوی کے الفاظ تشریح کے طور پہ جو وہ بیان کرے وہ حدیث کے متن میں مکس اپ ہو جائیں، یعنی بعد کا کوئی راوی ہو، یعنی اس کے استاذ نے حدیث بیان کی ہو پھر اس کی تشریح کے طور پر کوئی بات کی ہو تو وہ اس کو متن ہی بنا کر پیش کرتے۔ تو اور جو اس کا شاگرد ہو وہ استاذ کی تشریح اور نبی کے قول میں فرق نہ کر پائے۔ وحاظر روایہ یقال له المدرج، اس کو مدرج کہتے ہیں۔ الادراج لفظۃ تکون فی الحدیث لیست من، کہ ادراج جو ہے وہ لفظ ہے جو کہ حدیث میں آ جائے لیکن وہ اس میں سے نہ ہو۔ الحدیث المدرج، حدیث المدرج کون سی ہوتی ہے؟ حدیث ادرجت فی اسنادی و متن لفظۃ لیست من اصلی، کہ وہ حدیث جس کے اندر اس کی سند میں یا متن میں کوئی لفظ درج ہو جائے جو کہ اس کے اصل میں سے نہ ہو۔ کل حدیث، ابھی اگزامپل دیتے ہیں، جیسے کہ مشہور حدیث ہے الذی رواہ عبدالعزیز بن ابی سلمہ، کہ جو عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے روایت کی ہے عن الزہری، زہری سے، عن سالم عن ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بلالا یؤذن، کہ بلال اذان دیتا ہے بلیل، رات میں، فکلوا واشربوا، تو کھاؤ پیو، حتی یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ اذان دے ام مکتوم۔ قال، پھر کہا وکانا ضریرا، کیونکہ وہ اندھے ہیں، فکانا یقال له اذن فقد اصبحت، تو جب ان سے کہا جاتا ہے اذان دو جب صبح ہو جاتی ہے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ اذان دو، لہٰذا یعنی کہ ان کی اذان جو ہے چونکہ نابینا تھے تو اوبیسلی کسی نے انہیں بتایا ہوگا کہ صبح ہو گئی ہے تب وہ اذان دیتے ہیں، تو ان کی اذان پر رک جاؤ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو قول ہے نا، قولہ قال وکانا ضریرا فکانا یقال له اذن فقد اصبحت، یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ کا اضافہ ہو گیا ہے، یہ بعد میں کسی راوی نے تشریح کے طور پر بیان کی ہیں جو اس نے حدیث کا متن ہی بنا کی، یعنی کہ ایک حدیث بیان کری، پھر استاد نے کہا ہوگا کہ چونکہ وہ اندھے تھے اس لیے رسول اللہ نے فرمایا، اس نے اسی کو کیا کہتے ہیں چونکہ وہ اندھے تھے کو متن میں شامل کر دیا، تو یہ بریکٹ میں لکھا ہے مدرجتن، یعنی کہ یہ اس کے اندر درج ہو گیا ہے۔ رواہ سفیان بن عیینہ، اور جیسے کہ سفیان بن عیینہ کی روایت ہے، واللیث بن سعد، اور لیث بن سعد کی، یعنی زوری انصاری من ابی لیث فی قال وکان طریرا فکان یقال له اذن فقد اصبح، وہ کہتے ہیں کہ جو سفیان ثوری کی روایت ہے لیث کی ہے اور زہری سے، ان دونوں کی، اور سالم والی طریق سے، اس میں کیا کہتے ہیں یہ الفاظ نہیں ہیں، یعنی وکان طریرا، اور پھر آگے آ جاتے اذن فقد اصبح۔ تو اب یہ چیز کیا ثابت ہوئی کہ ادھر یہ زہری نے بات کی ہوگی، اور یہ جو راوی ہے نا عبدالعزیز بن نبی سلمہ، اس نے غلطی سے ادراج کر دی ہے۔ تو آپ کو ریئل لائف بھی دکھا دیتے ہیں، مسند ابی داؤد الطیالسی ہے، اس کی حدیث نمبر 1928، اس کے اندر یہ دیکھیے وکانہ دریرن کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم کھولیں گے بخاری مسلم، یہ دیکھیے یہ بخاری کی حدیث نمبر 617 ہے، اور اس کے اندر امام مالک ابن شہاب الزہری سے روایت کر رہے ہیں، عبدالعزیز نہیں ہے، اور وہ کیا روایت کر رہے ہیں اس کے اندر دیکھیے وہ الفاظ نہیں ہیں، یعنی کہ طریرن والی، بلکہ اس کے اندر رجلاً اعمیٰ کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ، اب مسلم کھول کے دیکھیں گے، یہ دیکھیے ابو داؤد الطیالسی جو ہے نا وہ عبدالعزیز بن ابی سلمہ سے روایت کر رہے ہیں، تو وہ ان الفاظ کو مدرج کرتے ہیں۔ دیکھیے صحیح مسلم میں یہ حدیث لیث سے آتی ہے، جو انہوں نے کہا تھا نا کہ یحییٰ بن یحییٰ ہیں، محمد بن رمح ہیں، یہ سب خبر دیتے ہیں لیث سے، اور قتیبہ بن سعید جو ہیں وہ بھی لیث سے خبر دیتے ہیں عن ابن شہاب، اور لیث پھر ابن شہاب پہ جا کے جڑ جاتی ہے، یعنی کہ انہوں نے یہاں 2-3 سندیں جمع کی۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے صحیح مسلم کی، وہ باقاعدہ 3-4 لوگوں سے طریقے لا کے جمع کرتے ہیں، تو وہ ایک حدیث
ایکچولی اس میں 3 4 طرق جمع ہوتے ہیں، جیسے امام بخاری اور عموماً باقی روات تو الگ الگ کرتے ہیں نا، ویسے تو اور بھی کچھ جگہوں پہ کیا گیا، لیکن صحیح مسلم میں ہمیں فنومنا اور ابو داود میں بہت اچھی طرح دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو دیکھیے یہ بھی جو ہے نا وہ الفاظ کہتے ہیں کہ حتیٰ تصوم تعزینہ ابن مکتوم، تو یہ بھی اس چیز کا تذکرہ نہیں کرتے، ضریرن یا عامیون کا لیس۔ اور یہ دیکھیے سنن یہ مسند امام محمد بن حنبل ہے، اس میں بھی سفیان بن عیینہ روایت کرتے ہیں زہری سے، سالم عن نبی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بلال یؤذن باللیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن مکتوم، یہاں پہ بھی ضریرن کے الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے تو ماشاءاللہ پوری تخریج دی ہوئی ہے کہ ہزاروں طریقوں کے ترک کے اندر نا یہ بات جو ہے وہ آئی ہوئی۔ ماشاء اللہ، سفیان بن عیینہ، مصنف عبد الرزاق 1885، صحیح کتاب کے اندر بھی یہی ریفرنس دیا ہوا ہے 1092، 617 دیکھیں بخاری کا۔ لیکن انہوں نے نا اس کے اندر شاید مدرج کا ذکر نہیں کیا، بہرکیف تو ہمارے پاس نہیں سب آ گیا۔ یہ دیکھیے تمام کتب جو ہے نا انہوں نے دی ہوئی، وہ حدیث خالد بن یزید ان سعید بن ابی ہلال نعیم مجمر انہو قال رقیت رقا یرقی، اس کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا۔ تو کہتے ہیں کہ میں چڑھا ابو ہریرہ کے ساتھ اللہ ظاہر المسجد، مسجد کی چھت پر، و علیہ سراویلو، اور ان کے اوپر تھیں پاجامہ، من تحت قمیصی، ان کی قمیص کے نیچے، فنزع، تو انہوں نے کھینچ لیا، اتار دیا سراویل، اپنی سراویل، ثم توضا وغسل وجهه ويديه، تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ چہرہ دھویا اور وضو کیا، اپنا چہرہ دھویا اور ہاتھ دھوئے، ورفع فی دیہ الوضوء، ادہ کہتے ہیں آپ سمجھ لیں وہ والی جگہ جو کندھوں اور کونی کے درمیان، یعنی کہ تقریباً کندھوں تک انہوں نے دھویا، کیونکہ کچھ روایتوں میں وہ بھی آ جاتا ہے، وہ رجلئی، اور اپنے انہوں نے جو ہے نا رجلئی دھوئے، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، پاؤں دھوئے، فرفع فی ساقی، اور انہوں نے اپنی پنڈلیوں تک دھویا، ثم قال، پھر انہوں نے کہا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان امتی یاتون یوم القیامہ غرن، کہ میری امت یوم قیامت پر آئے گی غرن کے طور پر، غرہ کہتے ہیں چمکدار چیز کو، اور محجلین کہتے ہیں وہ گھوڑا جس کے پاؤں سفید ہوں اور جسم کالو، یعنی کہ کنٹراسٹ اچھا ہو، من آثار الوضو، وضو کے آثار کی وجہ سے، فمن استطاع، یعنی کہ ان کے چہرے اور وہ چمک رہے ہوں گے جو جہاں تک انہوں نے وضو کیا ہوگا، تو تم میں سے جس کسی کی جتنی استطاعت ہو ان یطیل غرتا، کہ وہ اپنی چمک کو بڑھانا چاہے، فلیفل، تو اسے چاہیے کہ وہ بڑھائے، یعنی کہ جہاں تک دھوئے کا وہاں تک ہوگا۔ تو اب اس میں بخاری مسلم کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے، اور بخاری 136 ہے، مسلم 246 ہے، اور ایک اور بھی مسلم میں باقاعدہ جگہ جہاں سے ثابت ہے، اور ابو داؤد میں تو یہاں تک آئے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر مجھے پتا ہوتا کہ ایک فارسی کے سامنے بھی انہوں نے وضو کیا، فارسی عراقی، کہ تو یہاں پر ہے تو میں تیرے سامنے وضو نہیں کرتا، کیونکہ تم لوگوں کو دین کا اتنا علم نہیں ہے۔ تو یہ جو فلیح کی روایت ہے نا، اس کے اندر وہ نعیم بن عبداللہ سے جب روایت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لا ادری من قولی رسول او من قولی ابی ہریرہ، کہ میں نہیں جانتا کہ یہ ابو ہریرہ کا قول ہے یا رسول اللہ کا قول ہے، ٹھیک ہے، فلیح کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، یعنی کہ جو الفاظ ہیں نا کہ فمن استطاع منکم ان یطیل غرہ، تو فلیح کہتے ہیں اپنی اس روایت میں جو مسند احمد بن حنبل میں آئی ہے، یعنی کہ یہ ایک راوی یہاں پہ کہہ رہے ہیں اس کو شک ہو گیا، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلاً ثابت ہے، تو یہاں پر وہ بھی امثال آئیں گی، ابھی آگے ہم مخلوق پڑھیں گے روایت، اس کے اندر بھی کچھ ایسی امثال آئیں گی کہ صحیح روایات کے اندر کسی ایک ٹکڑے میں مسئلہ ہو گیا، لیکن باقی روایت صحیح، تو صحیح مسلم بخاری میں آ گئی۔ میں سب سے زیادہ جو پریشان ہوں نا وہ مسند احمد کی نمبرنگ سے پریشان ہوں، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ عرب علماء نے یہ کام اچھا کیا ہے کہ ان کی کتب میں نا وہ پراپر نمبرنگ دیتے ہیں، یعنی انٹرنیشنل نمبرنگ، جو ہمارے اردو والے حافظ زبیر علی زئی اور ان لوگوں کو دینا نہیں آتی، مکتبۃ الشاملہ میں نمبر ڈالو حدیث کھل جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ وہی ہے کہ نو رقا الی ابی ہریرہ علی ظہر المسجد وهو يتوضا فرفع في اتديه ثم اقبل علیہ فقال انی سمعت
یقول انی امتی یوم القیامہ هم الغرہ محجولون من اثر فمن استطاع منکم ان یطیل غرہ فلیفعل فقال نعیم لا ادری. اب نعیم کہتے ہیں، وہ جو روایت ہے نا فلح کی، اس میں وہی ہے کہ وہ نعیم کہتے ہیں آگے روایت میں. اس کی سند بھی جو ہے نا وہ پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں حدثنا ابو عامر حدثنا فلح بن سلیمان عن نعیم بن عبداللہ المجمر. تو وہ نعیم کہتے ہیں اس والی روایت میں. امام احمد یہ لفظ نقل کرتے ہیں کہ لا ادری قولوا من استطاع فلیفعل، کہ میں اس الفاظ کو نہیں جانتا کہ آئے ابو ہریرہ کے یا وہ. اب دیکھیں ایکسپلینیشن بھی دی ہوئی ہے. حدیث صحیح فلح بن سلیمان و ان کان فی کلام متابعن و باقی رجال سقاط رجال شکن و سیاتی مقرر پر رقم. تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے مقرر آئی ہے اس رقم پر، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور فلح بن سلیمان جو ہے نا انہوں نے اس میں کلام کیے، لیکن چونکہ اس کے مطابعات ہیں اور رجال ثقات ہیں شیخین کے، تو یہ روایت جو ہے وہ صحیح ہے. پھر انہوں نے اس کے اندر بہت سارے وہ بھی دیے ہوئے ہیں روات. تو فلح بن سلیمان جو ہے نا وہ کہتا ہے اخرجو مسلم و ابو عوانہ من طریق عمارہ بن غزی و طبرانی فی الاوسط من طریق ابن کلاہما عن نعیم بن عبداللہ بہذا لسان ولم یذکر فی شک نہیں. اور یہ سب جب نقل کرتے تو یہ نعیم کا شک ذکر نہیں. وہ حدیث و عمارہ مطول، اور عمارہ والی حدیث جو تو طویل بھی ہے، ٹھیک ہے. وقول فمن استطاع منکم ان یطیل الغرہ فلیفعل. ذکر الحافظ ابن فی الفتح ان نعیم المجمر قد تفرد بھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ نقل کیے نا تو اس میں کیا کہتے ہیں صرف نعیم المجمر نے تفرد کے، ولم یرد فی غیر حدیث ابو ہریرہ من هذا الطریق. اور ابو ہریرہ کی اور باقی جتنی احادیث آئی ہیں ان میں اس طریق کے علاوہ یہ الفاظ نہیں ہیں. قلنا بل رویہ هكذا من حدیث کعب المدنی عن ابی ہریرہ کما سیاتی برقم 8741 لیکن اسناد الیہ ضعیف وقعب مجہول. وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ جو اپنا بڑھانا چاہے وہ بڑھا لے، لیکن ایک دوسری سند سے کعب المدنی کی ابو ہریرہ سے، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ سند تو ضعیف ہے. وخرجہ مسلم، اور مسلم نے ان ارقام پر اس حدیث کو مالک الاشجعی سے لیا ہے، ابی حازم سے لیا. ابو ہریرہ جمنا حدیث ان ہودا بد من علم من عدم وفی تريدون علی غیر من اثر الوضوء واختصر ابن ماجہ لقولی تريدون علی. فخرجوا فی سنن من طریق ابی مالک الاشجعی وزاد سیما امتی لیس لها وسیاتی فی المسند من طریق ابی حازم برقم. قال كنت خلف ابو يتوضا وهو يمد الوضع الى ابتی، اپنی بغلوں تک. انہوں نے جو ہے فقلت یا فرویر ما هذا الوضوء، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا وضو، وہی جو میں ذکر کر رہا تھا. قال یا بنی یا فروغ انتم ہاؤنا، کہ اے ابن فروغ تم یہاں ہو. لو علمت انکم ہاؤنا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم یہاں ہو، ما توضأت هذا الوضوء، تو میں ایسا وضو نہ کرتی. نہیں سمے تو خلیلی، میں نے اپنے دوست کو سنا کہتے ہوئے یعنی کہ رسول اللہ تبلغ لیا من المؤمن الی حیث یبلغ الوضوء. ٹھیک ہے، تو یہ وہی حدیث کا ٹکڑا کہ نعیم کہتے ہیں کہ من قول رسول اللہ یا ابو ہریرہ. حدثنا ابو حازم. تو یہ تو وہی پچھلی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ عبد الرحمن بن یعقوب بن یاتون غیر من الوضو ابن العرب فی المعجم من طریق وفی الباب عن حذیفہ عند مسلم برقم ضمن حدیث الحوض وفی تردون الی غیر من اثر الوضو لیس احدکم غیرکم فرفع فی عبدی قال سندی فلق القرہ ای نور الوجوہ المجلون انوار الاطراف، یعنی اس کے پیر گھوڑے کے. من کالا ولا دینا ولا متاع. اب دیکھیے صحیح مسلم میں جو ہے نا نعیم آ گیا یہاں پر. تو نعیم جب بھی نقل کرتا ہے نا تو وہ یہ الفاظ نقل کرتا ہے لیکن اپنا شک نقل نہیں کرتا. یہاں پہ ساقین تک انہوں نے دھویا، ٹھیک ہے، منکبین یعنی کندھوں تک دھویا ہاتھوں کو. تو وہ کہتے ہیں کہ ابا ہریرہ کو میں نے دیکھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ غیر من اثر الوضو فمن استطاع منکم ان یطیل غرہ فلیفعل، تو اسے چاہیے کہ یہ کرے، یعنی کہ رسول اللہ نے فرمایا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالفرض یہ مدرج ہو بھی، خود رسول اللہ کا عمل یہ کہ رسول اللہ نے یہاں تک دھوئے، اسی لیے تو ابا ہریرہ ہی کرتے تھے. تو اگر نعیم کو یہ شک ہوا بھی ہے کہ یہ روایت میں درج ہو گیا ہے کہ آیا یہ رسول اللہ کا قول ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے کہ بڑھائے، تو مسئلہ ہے کہ رسول اللہ کا اپنا عمل تو ثابت ہو گیا نا. بالفرض یہ ابو ہریرہ کا قول ہو بھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نا.
یعنی یہ تو ثابت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن چمکدار لوگ آئیں گے، لیکن اب یہ کہ بڑھاؤ اتنا جس سے ہو سکے، یہاں سے یہ الفاظ مدرج ہیں، یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ اور یہ جس میں لکھا ہے نا کہ مطابق، یہ دیکھیں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری ایک قوم آئے گی جو میرے حوض پر لائی جائے گی۔ تو یہ جو حدیث ہے نا، اس میں بھی ان الفاظ کا تذکرہ ہے۔ یہ انٹرنیشنل فواد عبد الباقی کی نمبرنگ پر ہے 249، اور دارالسلام والی نمبرنگ ہے 584 اس کی۔ یہ چمکدار لوگ جو ہے نا وہ لائے جائیں گے میری جو ہے وہ حوض پر۔ یہ 249 بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا، باقی کیا کہتے ہیں 36 39 وغیرہ یہ بھی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا چیز اس میں آ جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے 247، اس کے اندر بھی رسول اللہ فرما رہے ہیں فواد عبد الباقی والی نمبرنگ میں کہ میں ان کے غرہ سے ان کو پہچان لوں گا، یعنی جو ان کے نا یہ چمکدار وہ ہوں گی، محجلین، یعنی کہ چمکتے ہوئے چہرے اور ہاتھ پاؤں کے ساتھ، جو کسی دوسری امت میں وہ نشانی نہیں ہوگی۔ یعنی ان کے ہاتھ پیر چمکتے ہوں گے جس طرح وہ گھوڑوں کے وہ چمکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ صحیح مسلم کے اندر نا دارالسلام والی نمبرنگ آپ دیکھ لیں 1307 ہے، ٹھیک ہے۔ اور فواد عبد الباقی کی ہے 579۔ اس کے اندر جو ہے نا یہ ثابت من نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر العمل، یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو ہم اس کی قرات بھی کر لیتے ہیں نا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو مسئلے کی۔ کیا ہے بھائی کہ وہ ابو ہریرہ کہتے ہیں، نہیں، عامر بن عبداللہ اپنے باپ سے نقل کرتے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز میں بیٹھے ہوئے تھے، سوری میں نے نمبر غلط بتا دی، وہی نمبر ہے 246 فواد عبد الباقی والا جس سے پہلے۔ تو یہ عمل نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو آخر میں نا اس میں یہ جو الفاظ ہیں بس اسی کے اوپر اختلاف ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے کہ نعیم بن عبداللہ جو ہے نا وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتا ہے، لیکن یہاں پہ پھر الفاظ کیا ہیں کہ ابو ہریرہ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر انہوں نے کہا ہا کذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس طرح میں نے رسول اللہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ نہیں کہ انہوں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا پھر کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں چمکدار لوگوں کو دیکھوں گا، تو اب بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ابو ہریرہ کا فہم ہو۔ ویسے تو فہم صحابی بھی مہتوپورن اور امپورٹنٹ ہے، لیکن یہاں جو سمجھنے کی بات ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہا قذا رأیت رسول اللہ، یعنی کہ خود رسول اللہ کو یہاں تک وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ اور پھر آگے انہوں نے حدیث نقل کی کہ انتم الغر المجھولون، اس طرح ہوگی فمن استطاع منکم۔ اب یہ جو ٹکڑا ہے نا آخر کا فمن استطاع، اس پر تھوڑا سا ایشو ہے کہ یہ مدرج ہے یا نہیں، لیکن خود رسول اللہ سے یہ عمل ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ وحدیث ابن جریج عن ابی زریر عن جابر بن عبداللہ اتیا بی ابی قحافہ یوم فتح مکہ، کہ ابو قحافہ جو کہ حضرت ابو بکر کے والد تھے وہ لائے گئے فتح مکہ پہ، وراسو ولحیتو کا سغام بیادن، تو ان کی جو ہے سغامہ کی بوٹی جو ایک بائٹ ہوتی ہے وہ ان کے بالوں، سر پر اور داڑھی پر لگی ہوئی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول نے فرمایا غیروا ھذا بشیء، کہ اس کو کسی اور چیز سے بدل دو، واجتنبوا السواد، اور کالے سے بچو، یعنی کالے سے بچو۔ اب یہ جو ہے نا یہ امام مسلم بھی لائے ہیں، ابو داؤد لائے ہیں، لیکن جو زہیر ہے نا وہ کہتے ہیں کہ قلت لی ابی زبیر، کہ میں نے ابو زبیر سے کہا اقالا جنبوہ السواد، کہ کیا یہ کہا گیا کہ کالے سے بچو؟ تو انہوں نے کہا لا، انہوں نے کہا نہیں، یعنی کہ یہ الفاظ مدرج ہیں، اور بالفظ مدرج نہ بھی ہوں تو یہ جو ہے ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کا فہم لینا ہے۔ حضرت
حسن حسین سے، حسین کی تو روایت بخاری میں ہے کہ جب ان کا سر رکھ کے لایا گیا تو یہ جو ہے نا کئی متعدد صحابہ سے ثابت ہے، سعد بن ابی وقاص وغیرہ سے، کہ وہ کالا قذاب لگاتے تھے. تو اس کا یہ فہم نہیں ہے بالکل. تو یہ اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے صحابہ کا فہم لینا، اس سے ادراج اور تقلید یہ سب پتہ چلتی ہے. اور میں ہمیشہ کی طرح پھر وہی بات یہاں پر بھی لاؤں گا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ بھائی رفع الیدین بین السجدتین جب خود عبداللہ ابن عمر سے اور ان کے شاگرد نافع سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ کرتے تھے، تو پھر آپ مجھے بتائیں آپ کس صف میں کھڑے ہوں گے؟ باقی دنیا کے جہاں کے مسائل آپ کے پاس ہوں، تراویح ہو، آپ کے بخیر تراویح تو کے مسائل ہوں، موزوں پر مسے کرنے والا ہو، دیگر اور ہوں، اپنا آپ یہ لے لیجئے داڑھی پر کالا رنگ لگانا، اور ابھی ہم نے اس سے پہلے کئی مسائل پڑھے، وہ جو صحابہ تھے اس کو حلال کرتے تھے داڑھیوں کا. ہر جگہ آپ صحابہ کے عمل کو لیتے، گھٹنے پہلے رکھنا، باقی کسی جگہ پہ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. وطر قنوت یہاں پہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ شیعوں کی مخالفت کرنی ہے آپ نے. تو یہ تو دین نہیں ہونا چاہیے نا. جو چیز سنت اور صحابہ سے ثابت ہوگی پھر اس پر عمل کریں، چاہے آپ کے فرقے کے خلاف جائے. والسلام علیکم.